بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اور موضوع ہمارا ہے فضائل اعمال جیسی جو مشہور عالم کتاب ہے، اس پہ وارد اعتراضات اور سلسلے میں میرا اپنا جو مطالعہ ہے اس کی روشنی میں اس کے جوابات یہ کئی ساتھیوں نے لکھ کر کے بھیجا ہے۔ میرے خیال سے سب سے پہلی بات تو یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کو عقائد کی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ فضائل اعمال کو عقیدے کی کتاب کے طور پہ اس کو پیش کرنا کس حد تک صحیح ہے، اور نمبر 2 پہ پھر یہ کہ 6 نمبر ہی ان کا سب کچھ ہوتا کل سرمایہ، اس کو ہی پورا دین بتانا یہ کیسا ہے؟ روز کا مشورہ، ہفتے کا گشت، پابندی سے 3 دن، 10 دن، 4 مہینے، اس پر اصرار، یہ کیسا ہے؟ آیا یہ سب چیزیں بدعت کی زمرے میں آتی ہیں یا نہیں؟ اچھا، چوتھے نمبر پہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں، کیا نام ہے، شاہد صاحب، کہ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقل ایک فرقہ بن گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں سے، یعنی جو اس جماعت سے جڑے ہوتے ہیں ان سے واسطہ رکھتے ہیں، ان کے بیمار پڑنے پہ عیادت کرتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں پرجوش طریقے سے شرکت کرتے ہیں اور کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں، باقی دیگر لوگوں سے اس قدر اس پرجوشی کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے یہ جتنی باتیں یہاں پہ آئی ہیں نا، ان سب کو تحقیقی باتیں کہی جاتی ہیں، جن کو اصولی باتیں کہی جاتی ہیں، جن کو اس زمرے میں رکھ کر کے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عقائد کی کتاب کہنا فضائل اعمال کو، یہ کسی بھی ناحیے سے، کسی بھی پہلو سے درست نہیں ہے۔ نہ جانے کس کانٹیکسٹ میں یا کس پرسپیکٹیو میں کسی نے اس کو عقیدے کی کتاب کہہ دیا ہے، مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ تبلیغی احباب جتنے بھی ہیں، جماعتی احباب، ان کے نصاب کا یہ حصہ ضرور ہے۔ اب تو خیر اس کی جگہ پہ منتخب احادیث ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر ہم بھی اس کی تعلیم کرتے ہیں، اور وہ منتخب احادیث ہو یا فضائل اعمال ہو، عصر بعد ہو، مغرب بعد ہو یا عشاء بعد ہو، کوئی لازم نہیں کہ فلاں وقت میں ہی ہو، بلکہ جب جن کو جیسی سہولت ہوتی ہے اس کی تعلیم کا اپنا نصب کرتے ہیں، وہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ لیکن عقیدے کی کتاب کسی نے بھی اس کو نہیں کہا۔ بعض جگہ پہ اس کو تو دیوبندی کی عقیدے کی کتاب قرار دے دیا گیا، اور پھر اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے بطور موعظت اور عبرت کے لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے واقعات لکھے ہیں، اس کو کہیں کہیں سے آگے پیچھے سے کاٹ کر کے اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ سراسر شرک اور بدعت پر مبنی باتیں ہیں، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے شرک اور بدعت کو فروغ دینے کا کام کیا ہے۔ اور حالیہ جو سعودی حکومت کی طرف سے جمعہ کے اندر خطابات کا اہتمام کروایا گیا، اس کے اندر قبر پرستی اور نہ جانے کس کس طریقے سے جو الزامات رکھے گئے ہیں، وہ سب چیزیں سامنے میں ابھر کر کے آئی ہیں۔ تو ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ کہیں سے بھی فضائل اعمال کو عقیدے کی کتاب نہیں کہا جا سکتا، یہ تو کلیئر ہے، یہ خواہ دیوبندی ہو یا تبلیغی جماعت والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ عقیدہ کہتے ہیں کس کو؟ جب اس کو ہم اور آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس کتاب کو، اس کے مواد کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا کہ یہ عقیدے کی کتاب ہے یا ایک موعظت اور عبرت کی کتاب ہے۔ یہ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز، فضائل اعمال کی حیثیت ان لوگوں کے یہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اور آپ جب کسی نصاب سے جڑ جاتے ہیں، کسی اسکول یا کسی مدرسے سے، اور اس سے جڑنے کے بعد جب اس کے سارے رول اور ریگولیشن کا ہم فالو کرتے ہیں، تو اس رول ریگولیشن کے تحت میں جو چیزیں وہاں کا حصہ ہوتی اس کو بھی اپناتے ہیں، ہم اس سے الگ نہیں رہ سکتے، اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتے ہم۔ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر ہر چیزوں کی فضائل کا، فضائل زکوٰۃ ہو، فضائل صدقات ہو، حکایات صحابہ ہو، فضائل ذکر ہو، یہ ساری چیزیں اس اہتمام کے ساتھ رکھ دی گئی ہیں کہ ایک عام مسلمان جو بیچارہ دین سے دور ہے، وہ دین کی طرف قریب آنا چاہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، کیا امپورٹنسی ہے، اور ہماری زندگی میں ان کا کتنا اہتمام ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، وہ دیکھ سکے اور اپنے آپ کو اس پہ لا سکے۔ وہ تو بہت حد تک اگر کہہ سکتے ہیں تو یہ ان کے اپنا ایک نصاب ہے، کہہ لیجئے، خواہ وہ نصاب تحریری ہو، غیر تحریری ہو، ریٹن ہو یا ریٹن میں نہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ ہے، رسمی غیر رسمی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن جو ان کا اپنا ایک ماحول بنا ہوا ہے، جس چیز کو لے کے چلتے ہیں، جس رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ چیز اس کے نصاب کے اندر آتی ہیں، تو وہ ان کو پورا حق ہے کہ وہ ایک موعظت و عبرت کی کتاب کو اپنے سامنے میں رکھ سکے۔ باقی دیوبندی احباب یا دیگر لوگوں کے عقائد کے حوالے سے جو اس کو لے کے فیصلہ کرنے لگتے ہیں، وہ انتہائی غلط ہے۔ ان کے عقائد کو سمجھنا ہو تو عقیدۃ الطحاوی ان کے یہاں پڑھائے جاتے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، یا عقائد
عقائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے ان کو دیکھ لیجئے، یا فقہ الاکبر جیسی نامی گرامی کتابیں ہوتی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وجود باری تعالی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت، بعث بعد الموت، ملائکہ، ان چیزوں پہ جو ایک کلامی اور فلسفیانہ انداز کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کتنی تحقیق اور تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، اس سے جا کر کے آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو تو کسی بھی درجے میں عقائد کی کتاب کہنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی واہیات بات ہوگی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ حقیقت کو توڑ مروڑ کر کے کس بیانی سے کام لیتے ہیں، اتہام تراشی کا کام کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 پہ جو باتیں آتی ہیں کہ 6 نمبر ان کا سب کچھ ہے، پورا کا پورا سرمایہ، تو میں اس کو بھی پھر اسی نصاب کے تحت، اسی کیریکولم کے تحت میں، سلیبس کے تحت میں گزارش کروں گا کہ آپ جا کر کے دیکھیں۔ اصلاً ان بیچاروں کو پابند اس بات کا بنایا گیا ہے کہ آپ جب عوام کے بیچ میں جائیں تو آپ کے اندر اتنی مہارت ہوتی نہیں کہ قرآن کریم کے آیات کو لے کے اس کی تفسیر کریں، یا احادیث اور سنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ، اس سے کیا احکامات مستنبط ہوتے ہیں، وہ آپ جا کر کے بتائیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ یہ بہت ہی آسان ہے 6 نمبر، جس میں ذکر و فکر بھی آتا ہے، کلمہ آتا ہے، ایمان و توحید کی باتیں آتی ہے، اکرام مسلم کی باتیں آتی ہے، اخلاص نیت کی بات آتی ہے، تفریغ وقت کی بات آتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کو مہمیز کریں، اور جب لوگوں کو مہمیز کریں گے تو خود آپ کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں، اللہ سے ہم کتنا مانگ پاتے ہیں، اللہ کے ذکر کا کتنا اہتمام رکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہر مرحلے ہر قدم پر کتنا اللہ کو یاد رکھ پاتے ہیں، اللہ کے دین اور ان کے حکم کی کس قدر ہم پیروی کر پاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا جب بار بار مذاکرہ کریں گے تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو اس کو لے کر کے ایک نصاب کی شکل بنا کر کے ان کو دیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو احباب اس سے جڑیں گے ان کی آسانی کے لیے کام کر دیا گیا تو وہ اس کو کریں گے۔ اب پابندی سے کریں یا پھر جب جس موقع سے وہ جماعت میں ہوتے اس موقع سے کریں، یہ ان کے کرنے کا پورا حق ہے اور اختیار ہے۔ ہاں اس میں اگر اپنی منمانی طور سے کچھ ایسی چیزوں کو ملا لیں وہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آپ اس چیز کو واضح طریقے سے رکھیے سامنے میں، اس کے سارے علماء کرام جو ہے اس کی مذمت کریں گے، اس کے خلاف آپ کو فتویٰ بھی دیں گے، اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے جب ان کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر لیں گے جو دین و شریعت کے بالکل خلاف ہوگا۔ اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کسی طریقے کی کوئی رحم دلی یا سخاوت یا مرضی نہیں کی جا سکتی۔ دیوبند کے بہت سارے فتاوی وہاں کے اکابر سے اختلاف کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے میں اگر نہ ہو تو وہاں کے سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے لا کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس موقع سے کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے نصاب کا حصہ ہی ہے، اور جب ہم کسی نصاب کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہاں کا جو رول ہوتا ہے، وہاں کے جو ایکٹ ہوتے ہیں، جو ریگولیشن ہوتے ہیں، ان سب کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی اس سے جڑتے ہیں اور آپ کو آسانی سمجھ میں آتی ہے تو آپ ان کو اپنائیں، اور اگر آپ نہیں اپناتے ہیں تو کوئی آپ پہ فتویٰ نہیں دیتا کہ تم بددین ہو گئے اور تمہارے لیے مرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا، ایسا نہیں، اور نہ تمہیں سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگین اینڈ اگین، وہ غلط کرتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے تو اس کے اوپر علماء کرام باضابطہ ایکشن لیتے ہیں، فتویٰ بھی جاری کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی رعایت، کوئی ہمدردی یا ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ رہ گئی بات روز کا مشورہ، ہفتے کا گشت، پابندی سے 3 دن 4 دن چلے وغیرہ۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، بھائی روز کا مشورہ آپ کہیں گے کہ حدیث سے کہاں ثابت ہے، ہفتے کا گشت یہ حدیث سے کہاں ثابت ہے، تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ میں بار بار آپ سے ایک نصاب کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ہم جو اسکول کا نصاب چلاتے ہیں، چاہے جس انداز سے بھی چلاتے ہو، کوئی بورڈ چلاتے ہیں یا مدرسے کا نصاب چلاتے ہیں، مکتب کا نظام چلاتے ہیں، تو ان نظام و نصاب کے اندر جو ہمارا ایک استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، روز ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی آ کے پوچھنے لگے کہ یہ جو تم کر رہے ہو باضابطہ، یہاں تم نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ کہاں قرآن سے ثابت ہے، یہ کہاں حدیث سے ثابت ہے، تو پھر بتائیے کہ ہم کیا اس کو جواب دیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہ نظام اور نصاب جو ہے ایک تعلیم و تربیت کا حصہ ہے، اس پہ مطلق طریقے سے ہمیں ابھارا گیا کہ تم ان سب چیزوں کو کرو، علم حاصل کرو۔ اب علم حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہوں گے اس کو اپنانا پڑے گا ہمیں۔ تو اسی طریقے سے ان بیچاروں نے یہ سوچا ہے کہ بھائی جو لوگ مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد سے قریب لانے کے لیے ہمیں روز اس سلسلے میں فکر کرنی پڑیں گی، اور یہ نصاب ان کے لیے ہے جو باضابطہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا، بارہا دیکھا ہے کہ ہم خود اس مسجد میں جہاں نماز پڑھتے ہیں، بہت سے ساتھی بیچارے مشورے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں موقع ملتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ لکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، یہ کچھ اور گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، تو کبھی اس بات کا برا نہیں مانتے، اور نہ کبھی وہ برادری سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بددین ہو گیا، یہ ہمارے مشورے میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں دراصل ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، مقصود ہے دین پر لانا،
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی یہ ضمنی چیزیں ہیں، دین کے سلسلے میں معاون ہیں، تو وہ اس کو ایک دین کا معاون اور دین کی ضمنی چیزیں سمجھ کر کے اپناتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دین کا لازمی حصہ نہیں سمجھتے کہ اگر دین کا لازمی حصہ سمجھ لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو اس کام کو انجام نہیں دیتے ان کو وہ دین کے لازمی حصے سے محروم جانیں گے، اور پھر ان کے اوپر بددین کا، تفسیق کا اور نہ جانے کس کس طریقے کے پھر فتاوے لگائیں گے۔ بہت سے لوگ گلو میں آ کر کے اس ضمنی چیز کو بھی اس مقصود کے لیے جو ایک مفید ذریعہ اور وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے، اس کے اوپر اس قدر غلو کر بیٹھتے ہیں کہ سمجھتے کہ یہی سب کچھ مقصود ہے ہمارا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مقصود اگر صرف 3 دن نکلنا ہوتا تو پھر میں کہہ دوں آپ کو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، کیونکہ دین کا حصہ تھا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ وہ تو مقصد کیا ہے؟ دین پہ آ جائے، جو مسجد سے دور ہے وہ مسجد آ جائے۔ اب اس کے لیے زبانی طور پہ اس کی افہام و تفہیم کریں، درس و تدریس کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، یا پھر ان کے پاس گشت کر کے جائیں، چل کر کے جائیں اور ان کو پھر ابھاریں کہ بھائی آپ 3 دن کا وقت لگا دیجئے اور ہمارے ساتھ نکلیے، اور پھر اس راستے سے وہ اس کام کو انجام دے دیں۔ تو اس مقصد کو اصل دیکھنا ہوگا ہم کو، اور جو ذریعہ اپناتے ہیں اس کو ذریعے کے حد تک ہی رکھنا ہوگا۔ یہ چیزیں ہمارے جماعت کے ساتھی بھی سمجھتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو نہیں سمجھتے ہم ان کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں اصلاً ان کا اپنا ایک نظام ہے، ان کا ایک نصاب ہے، اس کا حصہ ہے وہ۔ ہاں اگر اس پہ اس قدر اصرار کریں کہ جو اس سے جڑا ہو وہی دیندار ہے، جو اس سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ بددین ہے، ہم ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، ان کا نکاح نہیں مانا جائے گا، ہم ان کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، آخرت میں ان کے ساتھ جو ہے معاملہ اچھا نہیں ہوگا، وہ جنتی نہیں ہے، نعوذ باللہ جہنمی ہے، اس طرح کے اگر وہ ان کے افکار اور اس طریقے کی ان کی باتیں اگر سامنے میں آتی ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اب یہ اس راستے سے بددینی کی طرف جا رہے ہیں یہ۔ لیکن وہ ایسا تو نہیں کرتے، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی ہفتے کا گشت، روز کے مشورہ، یہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے رکھا ہم نے کہ جو بیچارے مسجد سے دور ہے، اس کے سلسلے میں بیٹھ کے 5 منٹ فکر کر لیں ہم، اور یہ ہمارا اپنا ایک معمول ہے۔ تو ان کا اپنا ایک نظام ہے، ان کا اپنا ایک نصاب ہے، اس کو سمجھ کے قطعاً نہیں کرتے کہ جو ایسا نہیں کرتا اسے بددین قرار دیا جائے، بدعتی قرار دیا جائے، اور طرح طرح کے ان کے اوپر فتوے صادر کریں بیچارے وہ۔ یہ ان کا کنسر ہی نہیں ہے، یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ان کا جاب ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم اس چیز اس کے اوپر لاد کر کے پھر اس کے اوپر بدعت یا شرک کا فتویٰ لگائیں؟ یہ بھی نامناسب بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ الگ فرقہ بن گیا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنے جماعتی ساتھیوں سے کام رکھتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں پرجوش طریقے سے شرکت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سوال جہاں تک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ان کو نظر آیا ہو اس طریقے کی باتیں تو پھر انہوں نے ہمیں لکھ بھیجا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو غلط ہے یہ۔ ہمارے جتنے جماعتی ساتھی اس بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو دھیان میں دیں کہ اگر آپ کی طرف سے ایسا کہیں ہو رہا ہے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں تو غلط میسج جا رہا ہے یہ۔ آپ کو تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ برپا کیے گئے ہیں، تو آپ کے خیر کا کام آپ کے اخلاقیات سے، آپ کے سماجی معاملات سے، آپ کے اٹھک بیٹھک سے، آپ کے ملنے جلنے سے، یہ ساری چیزوں سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ ساری امت کے لیے ہیں، سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اس میں صرف اپنے لوگوں سے ملنا جلنا اگر ہمارا ہوتا ہے تو پھر یہ بات ہوگی کہ واقعتاً کہ ہم ایک جماعت اور ایک فرقے بن کے رہ جائیں گے، سمٹ کر کے رہ جائیں گے یہ۔ تو اگر کہیں ایسا ہو رہا تو غلط ہو رہا، میں بھی اس بات کی تردید کرتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، کہیں سنائی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں یہ، تو پھر میرے خیال سے ان باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ وہ بیچارے سب کے لیے سوچتے ہیں۔ مشورے میں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ بھائی کون آدمی نماز میں آ رہا ہے، کون آدمی نماز میں نہیں آ رہا ہے، ان سب کے بارے میں سوچا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں فکر کی جاتی ہے۔ اب رہ گیا کہ دل کس کا کس سے کتنا ملتا جلتا ہے، تو ہوتا یہی کہ جو جس کے ساتھ زیادہ ہلے ملے ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ آنا جانا تھوڑا آسان سا ہو جاتا ہے، بے تکلفی سی ہو جاتی ہے، تو یہ باتیں ہوتی ہوں گی، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کام کی بنیاد پر ایک تعصب برتیں، جو ہمارا اپنا ہے ان کو ہم سلام کلام کریں، ان کی بیمار پرسی کریں، ہم ان کی جا کر کے عیادت کریں، ان کی موت وفات پہ جا کے تعزیت کریں، اور جو ہمارا جماعتی ساتھی نہیں ہے ہم ان کو بالکل الگ تھلگ رکھیں، ہمارے ایٹیچیوڈ سے، ہمارے رویے سے ان کو یہ محسوس ہو، تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ یہ ہم سے وہ توقع اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ سب کے لیے ہے، تو ہم سب کے لیے بن کر کے رہیں، ہم کسی خاص کے ہو کر کے کیوں دوسروں کے لیے بدظنی کا سامان پیدا کریں۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں۔ پھر میں دہرا دوں اپنی باتوں کو کہ عقائد کی کتاب کے طور پر فضائل اعمال کو پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ عقیدے کی کتاب قطعاً نہیں، موعظۃ و عبرت کی کتاب ہے۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے بطور وعظ و نصیحت کو وہ ساری باتیں اس میں لکھی ہیں، اور بحیثیت محدث اپنا فریضہ یہ بھی انجام دیا کہ جس حدیث کو پیش کرنے کے بعد جہاں پہ جس کی جو سندی حیثیت ہو سکتی تھی اس کو بھی انہوں نے کلیئر آؤٹ کر دیا ہے، جو عربی عبارتوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ نیچے پہ اس کی وضاحت آ جاتی ہے سامنے میں۔ ایک تو یہ 6 نمبر کے حوالے سے میں نے کہہ دیا،
روز کا مشورہ ہے، ہفتے کا گشت ہے، پابندی سے 3 دن یا 10 دن یا چلے کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ ان کے اپنے نظام و نصاب کا حصہ ہے۔ وہ سیکھنے کے لیے، مسجد سے قریب کرنے کے لیے اپنے طور سے انہوں نے ایک اپنا نظام بنایا، جیسے ہم مکتب کا، مدارسہ کا، اسکولوں کا اپنا نظام اور نصاب بنا کے رکھتے ہیں۔ ہاں، اس پہ اصرار کرنا یہ قطعاً غلط ہوگا۔ اس کے بل پہ ہم ایک معیار بنا لیں کہ جو اس سے جڑا ہوا دیندار، جو نہیں جڑا ہوا بددین ہے، تو نعوذ باللہ یہ جماعت کا کام تو شروع ہوا ہے، تقریباً اس کو 6-7 دہائی کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی محدثین آئے، فقہا آئے، مفسرین آئے، متکلمین آئے، مفتی کرام آئے، صحابہ کرام سے لے کر کے مولانا الیاس علیہ رحمۃ تک، اور اب تک جو کام ہوتا آ رہا ہے یا آئندہ بھی ہوگا، اس کو پھر ہم کس زمرے میں رکھیں گے؟ کیا وہ بددینی کا کام ہوگا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو ہر مرحلے میں، ہر زمانے میں جس وقت جس طرح کا تقاضا ہوا ہے، لوگ اس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور جا کر کے انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، تو اس کو دین اور بددینی کا معیار قطعاً نہ قرار دیا جائے۔ اپنے طور سے انہوں نے جن کو مسجد سے قریب لانا مناسب سمجھا اور اس کے لیے جو کچھ بھی بہتر سمجھا وہ انہوں نے کیا ہے۔ اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہوں گی بھی آئندہ، اس پہ قطعاً اصرار نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھی چیز جو الگ فرقی والی بات آئی تو میں نے کہہ دیا کہ اگر کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہ غلط ہے، ہمیں ایسا کوئی میسج نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح باتوں کو سمجھنے کی اور صحیح باتوں کو ہی آگے نشر و اشاعت کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ آپ ان سب باتوں کو اگر اصولی طور پہ درست سمجھتے ہیں اور کہیں سے کوئی اتہام بازی، دشنام ترازی، الزام سازی ہو رہی ہے تو ان کو بہرحال اگر ہم روک سکتے ہیں تو ہم کو روکنے کا کام کریں۔ معاشرے کے اندر ایک عام برادرانہ اخوت اور ناصحانہ والی جو فضا ہونی چاہیے وہ ہم بنا سکیں، اب بنانے کی کوشش کریں۔ ہم جو بھی ہو، ہمارے اوپر لیبل جیسا بھی ہو، بہرحال ہم کلمہ توحید کے گویا ہیں اور کلمہ توحید ہی کے ہم اصلاً اپنے آپ کو فالوور مانتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم نے جو اخوت کا معیار رکھا ہے اور اختلاف کے جو آداب رکھے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنے کام کو ہم آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ خیر، شکراً جزیلا۔